السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا لم تکن الربوع فتہلک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بن جاؤ، یعنی علم کو سکھانے والے بن جاؤ، او متعلما، یا پھر علم کو، قرآن اور حدیث کو سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعا، اگر تمہارے اندر یہ دو صلاحیتیں نہیں ہیں کہ نہ تو تم عالم ہو یعنی سکھانے والے ہو اور نہ ہی سیکھنے والے ہو، تو کم از کم مستمعا، سننے والے ہی بن جاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی مجالس میں بیٹھ جایا کرو، عالم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سنا کرو۔ لم تکن الربوع، لیکن چوتھی صورت اختیار نہ کرنا۔ اگر تم نے چوتھی کوئی صورت اختیار کی، یعنی نہ تو تم عالم ہوئے، نہ ہی تم متعلم ہوئے، نہ سکھانے والے نہ سیکھنے والے، اور نہ ہی علم کی مجالس میں علماء کے ساتھ کوئی شوق اور محبت کرنے والے ہوئے، ان کو سننے والے ہوئے، تو یقیناً تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اسی مقصد کے تحت کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں، عمل کر سکیں، اللہ کے مقربین لوگوں میں شامل ہو سکیں، اسی لیے ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید کے گرامر کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے فعل ماضی مجہول۔ آپ کو فعل ماضی کی تعریف تو یقیناً یاد ہو چکی ہوگی، ایسا فعل جو یہ بتائے کہ یہ کام ماضی میں ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اور مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کام کرنے والا لاپتہ ہو، کام کرنے والے کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم فعل ماضی مجہول کے حاضر کے صیغے بھی پڑھیں گے اور متکلم کے بھی پڑھیں گے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی مجہول غائب کے صیغے پڑھے تھے جی۔ تو فعل ماضی مجہول حاضر، ضریبتا، تو ایک مرد مارا گیا، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر، اور آپ کو میں بار بار بتا چکی ہوں کہ تا زبر تا، جیسے ضریبتا، جب تا کے اوپر زبر ہوگی تو ایک مرد کی بات ہو رہی ہوگی، یعنی واحد کی اور مذکر کی اور حاضر کی بات ہو رہی ہوگی، ایک مرد کی بات ہو رہی ہوگی اور وہ حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے پاس موجود بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تو مارا گیا ہے، تیرے اوپر ظلم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ مارا کس نے ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ مارا کس نے ہے، پھر تو یہ مجہول ہونا ہی نہیں تھا نا، پھر تو یہ معروف بن جانا تھا۔ تو اب ہے تو ایک مرد مارا گیا، کس پر کام ہو رہا ہے؟ تو ایک مرد پر، تو یہ مفعول ہے، اور مارا گیا یہ فعل ہے۔ تو اس جملے میں صرف مفعول اور فعل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والا کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مارا کس نے ہے، تو اس لیے یہ مجہول ہے۔ تو تا زبر تا جو ہے وہ ہمیشہ سے واحد مذکر حاضر کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضریبتما، اگر ہم نے کہنا ہے کہ تم دو مردوں کو مارا گیا، تم دو لوگوں کو ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ تم دونوں پر تو بڑا ظلم ہو گیا، تمہیں تو مارا گیا ہے، تو پھر ہم وہ کیا صیغہ استعمال کریں گے؟ تثنیہ بنانے کے لیے اسی تا کے بعد ہم میم الف ما کا اضافہ کر دیں گے، جیسے ضریبتا کے بعد ہم نے کیا صیغہ بنایا؟ ضریبتما، تم دو مرد مارے گئے۔ اب دیکھیں گیا، یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے، تو ضریبتما، تم دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے صیغہ بنا دیا تثنیہ، کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ مرد ہے تو اس لیے ہم نے ساتھ مذکر لکھ دیا، اور چونکہ حاضر ہے تو تم، تو اس لیے یہ حاضر کا صیغہ ہو گیا، تثنیہ مذکر حاضر۔ اور جب ہم نے زیادہ مردوں کی بات کرنی ہے کہ تم سب کو مارا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرد ہو تو وہ واحد ہوتا ہے، دو ہوں تو وہ تثنیہ ہوتے ہیں، اور جب تین ہو یا تین سے زیادہ لوگ ہوں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے زیادہ لوگوں کی بات کرنی ہے کہ تم سب مردوں کو مارا گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ضریبتم، تا پیش، تا جو ہے اس کے بعد ہم میم ساکن لگا دیں گے۔ جب ہم نے تثنیہ کی بات کی تھی تو ہم نے میم الف ما لگایا تھا، جب ہم جمع کی بات کریں گے تو پھر ہم میم ساکن کر دیں گے آخر میں، ضریبتم، تم سب مرد مارے گئے۔ دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ ایک تو تم سے پتہ چلا کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، سب مردوں سے پتہ چلا کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر کا صیغہ ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ کون سا بنا؟ جمع مذکر حاضر۔ اب اگر ہم نے بات کرنی ہے کہ تو ایک عورت کو مارا گیا ہے تو پھر ہم کیا صیغہ بنائیں گے؟ پھر صیغہ ہوگا ضُرِبْتِ، تو ایک عورت کو مارا گیا، یعنی تو ایک عورت ماری گئی، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر۔ ضُرِبْتِ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ تا زبر تا ہو تو ایک مرد، اور تا زر تی ہو تو ایک عورت، ٹھیک ہے۔ ضُرِبْتِ، تو ایک عورت ماری گئی، واحد مؤنث حاضر۔ اور اگر ہم نے کرنا ہو کہ تم دو عورتوں کو مارا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کریں گے ضُرِبْتُمَا، تم دو عورتیں مارے گی، بالکل ویسا جیسا ہم نے اوپر کیا تھا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ضُرِبْتُمَا، تم دو عورتیں ماری گئیں، تو کون سا صیغہ ہے یہ؟ تم سے پتہ چلا کہ یہ حاضر کا ہے، دو سے پتہ چلا کہ یہ تثنیہ کا ہے، اور عورتوں سے پتہ چلا کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ مؤنث عربی میں عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تثنیہ مذکر حاضر۔ اب اگر ہم نے کہنا ہے کہ تم سب عورتوں کو مارا گیا تو اس کے لیے ہم کیا تبدیلی کریں گے صیغے میں؟ تو اس کے لیے ہم تبدیلی یہ کریں گے کہ تنّا کر دیں گے، اصلی جو حرف ہوتے ہیں اس کے آخر میں تا نون کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ضُرِبْتُنَّ، تم سب عورتیں ماری گئیں، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں، پہلے تو آپ نے ان گردان کو اچھی طرح رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں آپ سے پوچھوں کہ جو ہے وہ تنّا کس کی علامت ہے تو آپ مجھے فوراً سے بتا دیں کہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ اگر میں پوچھوں تما کس کی علامت ہے تو آپ مجھے بتا دیں تثنیہ مذکر حاضر کی بھی علامت ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کی بھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں تم کس کی علامت ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جمع مذکر حاضر کی علامت ہے۔ تم جمع مذکر حاضر کی علامت ہے اور تنّا جو ہے وہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کو علامتیں بھی یاد ہونی چاہیے اور رٹا بھی ہونا چاہیے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے متکلم کے دو صیغے۔ متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا۔ اب بات کرنے والا یا تو اکیلا ہوگا یا پھر دو ہوں گے یا پھر جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ضُرِبْتُ کا ترجمہ ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت مارا گیا، ٹھیک ہے۔ ضُرِبْتُ تا پیش تو کا ترجمہ ہے میں، یعنی مجھ ایک مرد کو مارا گیا یا مجھ ایک عورت کو مارا گیا۔ تو مجھ ایک مرد کے لیے بھی یہی صیغہ تھا ضُرِبْتُ، اور عورت کے لیے بھی یہی صیغہ تھا، تو لہٰذا ہم نے اس کو ایک ہی صیغہ بنا دیا۔ اب میں نے یہاں پر مرد یا عورت نہیں لکھا کیونکہ دونوں ہی اس میں آ رہے ہیں۔ ضُرِبْتُ میں ایک مارا گیا، میں ایک مرد مارا گیا یا میں ایک عورت مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، ایک بات کرنے والا جب اپنے بارے میں بتائے گا کہ مجھے مار پڑی ہے، مجھے مارا گیا ہے، تو آپ کہیں گے ضُرِبْتُ، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کو عربی میں بھی عربی بولنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ آگے ہے ضُرِبْنَا، ہم سب مارے گئے۔ تو میں نے یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا کہ ہم سب عورتیں ماری گئی یا مرد مارے گئے، تو اصل میں یہ صیغہ جو ہے یہ دو مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دو عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تثنیہ کے لیے، اور جمع کے لیے سب مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سب عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا، میں نے صرف خالی یہ لکھ دیا کہ ہم سب مارے گئے، تو اس میں سارا ہی آ جائے گا، دو مرد دو عورتیں اور سب مرد سب عورتیں، سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ضُرِبْنَا، ہم سب مارے گئے، یہ تثنیہ کا بھی صیغہ اور جمع متکلم کا بھی، تثنیہ متکلم جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ہماری یہ گردان فعل ماضی مجہول بھی مکمل ہو چکی، کیونکہ پہلے آپ نے غائب کے صیغے پڑھ لی ہیں، تو یہ حاضر اور متکلم کے صیغے ہیں، تو لہٰذا اچھی طرح سے اس کو رٹا لگائیں، اتنا رٹا لگائیں کہ آپ کو دوبارہ سے بھول نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کبھی عربی سے اردو بنا کے دیکھیں، کبھی اردو کی عربی بنا کے دیکھیں، کبھی خود سے پوچھیں یہ صیغہ کون سا ہے کہ آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں تو ایک عورت مارے گی، اس کی عربی بنائیں، تو آپ کو فوراً سے آنی چاہیے ضُرِبْتِ۔ اسی طرح اگر میں کہوں تو ایک عورت نہائی گئی، تجھے ایک عورت کو نہلایا گیا، تو آپ اس کی عربی کیا کریں گے؟ اسی وزن پر، بالکل اسی وزن پر ہوگا، یہی آپ کا سامنے ترازو ہے، اسی پر آپ نے کسی بھی حرف کو لے کر تو صیغہ بنانا ہے۔ تو نہانے، سب سے پہلے میں اگر کہتی ہوں تو ایک عورت نہلائی گئی، تو سب سے پہلے آپ نے نہانے کی عربی دیکھنی ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو غسل کرنا آپ کو پتہ ہے، نہانا ہوتا ہے عربی زبان میں، تو ہم کہیں گے غسلتی، غسلتی، جیسے ضُرِبْتِ، غسلتی، تو ایک عورت نہائی گئی، نہلائی گئی، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ تم سب عورتیں نہلائی گئیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تم سب عورتیں، تو غسلتُنَّ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہوں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں نہلائے گئے، تو اس کا ہوگا غسلنا، کس کے وزن پر؟ ضُرِبْنَا کے وزن پر، ٹھیک ہے۔